کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں شوکت شاہ صاحب، جو کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے سابق رکن ہیں۔ شوکت شاہ صاحب کا تعلق بھارتی کشمیر سے ہے اور آپ میاں نظام الدین اور میاں بشیر احمد کی فیملی سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میاں الطاف کے کزن ہیں، جو کہ بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور محبوبہ مفتی کے خلاف ایک عرصے سے بھارتی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ شوکت شاہ صاحب نے اپنے حلقہ انتخاب سے منتخب ہونے والے عاصم شریف بٹ پر عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عاصم شریف بٹ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے۔ محکمہ بحالیات کے ڈپٹی کمشنر جو کہ میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تحقیقات اس پر مکمل کی ہیں، اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ عاصم شریف بٹ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آئندہ عاصم شریف بٹ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن نہیں رہیں گے اور شوکت شاہ صاحب آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن ہوں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم شوکت شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ شوکت شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان تحقیقات کو مکمل ہونے میں 4 سال کا عرصہ کیوں لگا؟ ان 4 سالوں میں جو انہوں نے تنخواہ یا مراد لی ہیں، کیا وہ واپس لی جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آ کے بات کرنے کا موقع دیا۔ محترم، بات یہ ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور بڑا تکلیف دہ بھی ہے، دکھ والا معاملہ ہے۔ میرے حلقہ انتخاب سے جو آدمی الیکشن جیتا، اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ اس نے جعلی بنوایا ہوا تھا۔ الیکشن کے بعد اسی کے رشتہ داروں نے، اسی کے پڑوسیوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو امرتسر کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر جب میں نے تحقیقات شروع کی، تحقیقات کرتے کرتے مجھے 2021 میں ہی اس کا تمام ثبوت جو انڈین مہاجر ہونے کے ہیں وہ ملا کے میں نے عدالت میں اس کو دیا اور عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ اس عرصے میں اس نے کبھی کہاں سے کوئی کاغذ اٹھا کے لے آئے، کوئی کہیں سے کاغذ اٹھا کے لا کے، تو پھر بدقسمتی ہے، سب سے جو دکھ والی بات یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں کشمیری لوگ جو کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، ان میں چھوٹے ملازم بھی ہیں، بالیات کے بھی ہیں اور بھی محکموں کے ملازم ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کمشنر بحالیات تک بھی اس کو بچانے میں، اس کی کشمیریت کو بچانے میں، اس کی جو جرم کیا، میں اسے جرم کہوں گا، اس جرم کو بچانے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے عدالت میں کوئی ثبوت پیش کیے ہیں جو بھارتی کشمیر ہے وہاں سے ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ نہ ہونے کے بارے میں جو ثبوت آپ لائے، ان کی کیا تصدیق؟ یہ خود جا کے اس نے 2004 میں اس نے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا، 2021 میں یہ الیکشن جیتا، 2021 میں نے اس کے خلاف ریٹ کی۔ تو یہ اس نے جب اس پہ دباؤ بڑھا تو اس نے کمشنر بالیات کو ایک درخواست دی کہ میرے دادا اس طرح آئے تھے، تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مہاجر ہونے کا، تو میرے دادا نے ایک درخواست دی تھی تو اس کی مجھے تصدیق چاہیے۔ اب وہ 47 سے لے کے 2022 تک اسے یاد نہیں آیا، تو اس پہ پھر انہوں نے لکھا کہ ایسی کوئی درخواست ہمارے پاس نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود 2 ماہ کے بعد اسے تصدیق جاری۔ سر، یہ جو تحقیقات مکمل ہوئی ہیں 4 سال کے عرصے میں، اتنا عرصہ لگا، ان 4 سالوں میں جو انہوں نے تنخواہ اور مراد لی ہیں، اس کے علاوہ اپنے جس حلقے سے یہ منتخب ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ 4 سال بغیر اسٹیٹ سبجیکٹ کی انہوں نے تنخواہ لی ہے، یہ واپس لی جانی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے، ویسے بھی اخلاقاً بھی، اور ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ کشمیر کے لوگوں کا پیسہ اس نے وہاں جا کے جس طرح ریوڑیاں نہیں بانٹتے اس طرح بانٹنے۔ میں نے اس کی وہ جو اس نے ترقیاتی کام کروائے میں نے سارے دیکھے ہیں، اس کی میں نے لسٹ بھی لی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 5 یا 6 جیلم، ضلع جیلم کے کچھ لوگ ہیں جو ریاستی ہیں، جن کو انہوں نے 8 یا 10 لاکھ کی اسکیمیں دی ہیں۔ باقی ملتان میں دیے، اپنے رشتہ داروں کو دیے، اور زمین پہ میری جو اطلاع ہے زمین پہ کوئی کام نہیں ہوا، کروڑوں کی اس نے کہی۔ یہ وہاں کیا کرتا تھا میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن اس وقت جو میری اطلاع ہے اس نے ایک وہاں کوٹھی ملتان میں خریدی ہے، ایک کوٹھی وہاں بنا رہا ہے، اور وہاں ایک کالونی مہاجرین کے نام پہ تھی، اس پہ بھی اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔
اور یہ بات ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ غیر بالکل، جو اگر غیر اسٹیٹ سبجیکٹ اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا ہے تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کشمیری مہاجرین کی اسمبلی میں رکنیت کیوں ہے، جبکہ یہ اسمبلی خود ہی کشمیر کی نمائندگی نہیں کرتی، تو ان کو یہاں پہ نمائندگی جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں مہاجرین کے خلاف، مہاجرین کے ان سیٹوں کے خلاف بات چلی تھی اور سپریم کورٹ میں بھی چلی تھی. تو میں سپریم کورٹ میں خود جا کے میں نے ڈائس پہ کھڑا ہو کے تو میں نے کہا تھا، میں صرف ایک جملہ ہی کہوں گا، ایک شعر ہی عرض کروں گا. میں نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہا تھا کہ غالب نے کہا ہے کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. میں نے کہا ہم تو پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا کے چھوڑ کے اپنا، جب 47 میں ہم آئے تو ہم کھلے آسمان کے نیچے رہے، اور آج بھی یہ جو دکان چل رہی ہے یہ مہاجرین کے نام کی وجہ سے چل رہی ہے. آج وہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے جنازے پاکستان کے جھنڈے میں دفن کرتے ہیں، اور ہمیں کیا ہم کشمیری نہیں ہیں؟ کہ ہم ریاستی نہیں ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کے دکھ درد میں ہم شریک نہیں ہوئے؟ تو ہمارے بارے میں یہ کہنا، دیکھیں نا، اگر یہی بات مہاجرین کہیں کہ جی اتنے بڑے سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے، اسے تو ایک کمشنر بھی چلا سکتے، ایک ڈی سی بھی چلا سکتے. جب مہاجرین کی طرف سے یہ آواز اٹھے گی تو اس کا فائدہ، یہ پیغام جو ہوا وہاں اس کشمیر میں اچھا نہیں جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی نے کبھی بھی جو بھارتی کشمیر ہے اس کی نمائندگی کی ہے، یا ان کے لیے کچھ ایسا کیا ہو جو ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا یہاں اسمبلی میں موجود رہنا، اسمبلی میں ہماری جو اپیرنس ہے، ہماری جو وہاں نمائندگی ہے، اس سے بھی ہندوستان پریشان ہے. کس وجہ سے؟ عزت کر کے ہم لوگ آئے ہیں، تو اسی وجہ سے آج میں ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر کو ہم آزاد کروا کے تو پاکستان کا حصہ بنائیں گے. اور ہمارے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے، فاروق عزیز صاحب نے کل بات کی ہے، میں جو ان کی بات کا احترام ہے، لیکن وہ بڑے لیڈر ہیں، بڑے ہمارے آدمی ہیں، انہیں اس طرح کی بات اس طرح مجمع میں نہیں کہنی. شاہ صاحب، بہت سے کشمیری بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے آئین میں ترمیم کر کے اس کو صرف آزاد کشمیر حکومت تک محدود رہنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ کل آپ جس وقت دیکھیں نا کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کشمیر کے ہر گھر میں خون کہیں نہ کہیں اس آتش اس کی صورت میں کہیں نہ کہیں دبا ہوا ہے. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور آزادی کی تاریخیں کوئی 1 سال یا 10 سال یا 20 سال صدیاں لگ جاتی ہیں. اور جو وہ آزادی کی جو ہماری تڑپ ہے وہ آج بھی کشمیریوں میں بالکل ویلی کے لوگوں کی ایک تاریخ ہے کہ آج بھی دیکھیں نا کشمیر کے لوگوں نے کیا 90 کی دہائی میں کیا. پھر 47 میں دیکھیں 2.5 لاکھ مسلمان جموں میں ایک دن ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک تاریخ بنا کے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر اس سے بات کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا. اور اس بات کو ختم کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ایسی ہو تو بیٹھ کے مہاجرین سے بیٹھ کے کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اس کاز کو بھی نقصان نہ پڑے، اور یہ ہمارا جو تاریخ ہے یہ بھی آزادی کی. شکر شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.